حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر و شکر۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد میں سے تھی، اور آپ کی بیوی حضرت بی بی رحمت حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی ہیں۔ آپ کے 12 لڑکے اور 12 لڑکیاں تھیں، اور آپ کے یہاں کھیتی ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتوں، مال دولت اور اولاد عطا کی تھی۔ اونٹ، بکری، گائے، بیل وغیرہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھا تھا۔ آپ بڑے شکر گزار اور سخی خیر و خیرات کرنے والے تھے۔ اللہ کی اتنی عبادت کرتے تھے کہ فرشتوں میں بھی آپ کی شہرت ہو گئی کہ ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے شکر گزار ہیں۔ آپ کی عبادت اور شکر گزاری سے شیطان کو حسد ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے رب، میں ایوب علیہ السلام کی شکر گزاری کا قائل نہیں، کیونکہ وہ مالدار ہے۔ اگر غریبی میں عبادت کرے تب میں سمجھوں گا کہ وہ شکر گزار بندہ ہے۔ مجھے اس کے مال پر اختیار دے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جا، تجھے اختیار دیا۔ شیطان نے اپنے سپاہیوں کو جمع کیا اور کہا کہ اپنی اپنی طاقت بیان کرو۔ سب نے اپنی اپنی طاقت بیان کی، لیکن شیطان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر ایک سپاہی نے آ کر کہا کہ میں زمین سے آگ کی چنگاریاں نکال سکتا ہوں اور شعلے نکال سکتا ہوں۔ شیطان نے کہا کہ بس میرا کام ہو گیا، جو میں چاہتا ہوں وہ کام تو ہی کر سکتا ہے۔ جاؤ اور ایوب کے تمام جانوروں کو جلا دے۔ اس نے جا کر ایک ایسی پھونک ماری کہ زمین سے آگ کے شعلے نکل پڑے اور تمام جانور اور اونٹ، بکری، بیل وغیرہ جل کر راکھ ہو گئے۔ پھر شیطان نوکر کی صورت میں آیا اور حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ حضرت، تم جس خدا کی عبادت کرتے ہو اس نے آسمان سے آگ بھیج کر تمہارے سب جانور جلا دیے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، وہی سب چیزوں کا مالک ہے، جب چاہے دے اور جب چاہے لے لے۔ شیطان یہ جواب سن کر پریشان ہو گیا، پھر آ کر اپنے سپاہیوں کو بھیجا اور ہرے بھرے کھیت اور باغات کو اس نے جلا دیا۔ پھر آیا اور حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ حضرت، جس اللہ کی تم عبادت کرتے ہو آج اسی نے تمہارے تمام اناج کی کھیتی اور باغات کو آگ میں جلا دیا۔ اب تم کو چاہیے کہ اس کی عبادت چھوڑ دو۔ ایوب علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ، میں اپنے مالک وحدہ لا شریک کے حکم پر راضی ہوں۔ سب چیزیں اسی کی ہیں، جب چاہے لے لے۔ جب شیطان نے دیکھا کہ یہ میرا مکر اور فریب نہ چلا، وہ اس قدر نقصان پر بھی وہی عبادت اور شکر گزاری کر رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یہ تو باہر کے نقصان تھے، میں ان کی شکر گزاری جب جانوں گا کہ ان کے دل اولاد کی طرف سے زخمی ہوں، مجھے ان کی اولاد پر اختیار دیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جا، تجھے اختیار دیا۔ شیطان نے اسی وقت آ کر آپ کے مکان کو الٹ دیا اور سب لڑکے اور لڑکیاں دب کر مر گئے اور سب مال و اسباب غرق ہو گیا۔ شیطان یہ دکھ بھرا کام کر کے پھر مسجد میں آپ کے پاس آیا اور کہا کہ تم جس اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہو اس نے تمہارے مکان کو گرا دیا اور سب مال و اولاد کو غرق کر دیا۔ یہ خبر دل کو ہلا دینے والی تھی۔ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور زبان سے فرمایا الحمدللہ، انا للہ، سب تعریف اور خوبیاں خدا کے لیے ہی ہیں۔ میری جان اور اولاد وغیرہ کا مالک وہی ہے، جب چاہے جب لے لے اور جب چاہے تب دے دے۔ اس کے حکم پر راضی ہوں۔ اور اللہ کی طرف سے شیطان کو کہا گیا کہ اے لعین، دیکھ میرے بندے کا حال۔ یہ جواب سن کر شیطان نے کہا کہ میں ایسے صبر و شکر کو نہیں مانتا۔ ان کو اپنی جان کی تکلیف ہو تو میں جانوں کہ یہ شاکر و ذاکر ہیں۔ اب مجھے ان کی جان پر اختیار دیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جا، تجھے ان کی جان پر اختیار دیا، مگر ان کی زبان اور دل پر تیرا اختیار نہ ہوگا۔ شیطان آپ کے پاس آیا، دیکھا کہ آپ سجدے میں پڑے ہیں تو زمین مردود میں گھسا اور آپ کی ناک مبارک میں ایک ایسی پھونک ماری کہ تمام بدن میں پھنسیاں نکل آئیں اور خارش پیدا ہو گئی اور خون خراب ہو گیا۔ کھجانے کی وجہ سے ناخون نہ رہے، پھر لکڑی اور لوہے کی کسی چیز سے کھجاتے، یہاں تک کہ تمام بدن کا گوشت پھٹ گیا، خون اور پیپ بہنے لگا اور بدبو پھیل گئی۔ درد کی تکلیف سے فرماتے یا ربی یا ربی، اے میرے اللہ پالنے والے، اے میرے پالنے والے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا اے میرے صابر بندے، میں تیرے پاس ہوں، میں تیرے پاس ہوں۔ آپ اس جواب سے بہت خوش ہوتے اور درد کی تکلیف بھول جاتے۔
روزانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزاج پرسی کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے۔ جب آپ کے زخموں سے خون پیپ بہنے لگا اور بدبو پھیل گئی تو بی بی رحمت کا دل گھبرایا۔ آپ نے اپنی بیوی رحمت سے کہا کہ یہ مسجد پاک جگہ ہے، مجھے کسی اور جگہ لے چلو۔ بیوی رحمت ایک چبوترے پر لے آئی۔ زخموں کی بدبو سے لوگ گھبرا گئے اور بیوی رحمت سے کہا کہ اس بیمار کو باہر جنگل میں لے جاؤ، ورنہ ہم ان کو پتھروں سے مار ڈالیں گے۔ آپ نے ان کے بے رحمی دیکھ کر بیوی رحمت سے فرمایا کہ بہتر یہی ہے کہ تم باہر بستی سے دور مجھے لے چلو۔ یہ لوگ مجھ کو بہت جلدی بھول گئے، یہ کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتے۔ تم اس طرح کرو کہ بستی سے باہر جا کر راستے میں بیٹھ جاؤ، اگر مسافر راستے میں ملیں تو ان کو بلاؤ، وہ مجھے یہاں سے اٹھا کر باہر لے جائیں گے۔ بی بی رحمت راستے پر پہنچی کہ دو نوجوان مسافر آئے، ان سے فرمایا کہ اے نوجوان، کچھ اس دکھیائی کی بھی مدد کر دیں۔ کہا ضرور کریں گے۔ فرمایا میرے شوہر سخت بیمار ہیں، ان کو اٹھا کر یہاں باہر کوڑی پر پہنچا دو۔ جوانوں نے کہا بیوی جی تمہارے شوہر کا کیا نام ہے اور وہ کون ہے؟ فرمایا وہ اللہ کے نبی ایوب ہیں۔ جوانوں نے کہا کہ چلو ہمیں ان کے پاس لے کر چلو۔ دونوں جوان بی بی رحمت کے ساتھ آئے اور حضرت ایوب علیہ السلام کو سلام کیا اور آپ کو وہاں سے اٹھا کر بستی کے باہر ایک کوڑے کے ڈھیر پر پہنچا دیا اور سلام کر کے چلے گئے۔ آپ نے بی بی رحمت سے فرمایا کہ یہ دونوں جوان فرشتے جبرائیل اور میکائیل تھے جو اللہ کے حکم سے نبیوں کی خدمت اور مدد کر زمین پر آیا کرتے ہیں۔ پھر آپ نے بی بی رحمت سے فرمایا تم میرے ساتھ کیوں تکلیف اٹھاتی ہو؟ میں تم کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ جہاں تمہارا دل چاہے چلی جاؤ اور آرام کرو۔ انہوں نے فرمایا اے اللہ کے نبی کہ آپ کی مہربانی ہے کہ میری تکلیف کو پسند نہیں کرتے، لیکن قیامت کے روز خدا کو کیا جواب دوں گی جب وہ فرمائیں گے کہ عیش و آرام میں تو ہمارے بندے کے پاس رہی اور تکلیف میں چھوڑ کر الگ ہو گئی، میں تو اپنی زندگی کو آپ پر قربان کر دوں گی۔ آپ یہ جواب سن کر بہت خوش ہوئے۔ آپ 7 برس اسی کوڑے پر پڑے رہے، جو کچھ کھاتے پیتے وہ پیپ بن کر بہہ جاتا، مگر زبان اور دل سے اللہ کی یاد میں لگے رہتے۔ مزدوری یہ تھی کہ لوگوں کے دروازوں پر جا کر کہتی کہ اے گھر والوں، کوئی مجھ سے پانی بھروا لو، کوئی مجھ سے جھاڑو لگوا لو، کوئی مجھ سے اناج پسوا لو، کوئی مجھ سے برتن اور کپڑے دھلوا لو، اس کے بدلے ایک روٹی دے دیں۔ شیطان دشمن انسان کو اب بھی چین نہ پڑا۔ اس نے ایک بزرگ صورت میں بن کر بستیوں میں پھر کر لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ اس عورت کو اپنی بستی میں نہ آنے دو، کیونکہ اس کے آدمی کو کوڑ کی بیماری ہے، وہ اس کا خون اور پیپ اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی ہے۔ جب یہ تمہارے گھر کا کام کرے گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو بھی یہ مرض لگ جائے۔ یہ بات سن کر لوگوں نے اس کو بستی کے باہر کر دیا اور اسے کہا کہ یہاں کبھی مت آنا۔ آپ روتی ہوئی حضرت ایوب کے پاس آئی اور کہا کہ لوگوں نے مجھے بستی میں آنے سے منع کر دیا۔ ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اے رحمت، ہمارا امتحان ہے، صبر کرنے کا مقام ہے، گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ صابروں کے ساتھ ہے، صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ بہت اچھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بہت جلدی آرام اور خوشی دیکھو گی۔ اب اس جگہ میرا دل نہیں لگتا، بستی سے دور کہیں جنگل میں جا کر جھوپڑی بناؤ اور وہاں لے چلو۔ بی بی رحمت نے درختوں کی شاخوں سے اور پتوں سے کچھ سایہ سا بنایا اور یہ انتظار تھا کہ کوئی مسافر آئے، کیونکہ بستی کے آدمی سب دشمن تھے اور حضرت ایوب علیہ السلام خود بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ یہ پریشانی دیکھ کر فرشتے بھی گھبرا گئے۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ اے رب کریم، ہم کو اجازت دو تو رحمت کی مدد کریں۔ 4 فرشتوں کا حکم ہوا کہ جاؤ اور ہمارے تابعدار بندوں کی مدد کرو۔ فرشتے آدمی کی صورت میں آئے اور انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اٹھا کر جھوپڑی میں لٹا دیا۔ وہ فرشتے کہنے لگے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور جنت میں بادشاہ ہوں گے، اس دنیاوی فانی میں یہ ٹوٹی ہوئی حالت میں ہیں۔ فرشتے آپ کو سلام کر کے روتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ آپ نے فرمایا بی بی رحمت، یہ 2 فرشتے تھے جو جنت میں میرے کوٹھیوں کے دربان ہوں گے۔ آپ 7 روز کے فاقے سے بے ہوش ہو گئے۔ بی بی رحمت آپ کو چادر اڑا کر ایک بستی میں گئیں اور ہر دروازے پر کہتی اے گھر والو، اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام فاقے سے بے ہوش ہیں، کوئی ایک روٹی ان کو دے دو اور اللہ سے جنت لے لو۔ سب گھر والے جواب دیتے کہ دور ہو جا،
یہاں کھڑی بھی نہ ہو۔ آپ بے امید ہو کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئیں کہ اتنے میں شیطان ایک بزرگ آدمی کی صورت میں آیا۔ شیطان نے بی بی رحمت کو بہت طریقے سے بہلایا پھسلایا اور ایک بکری کا بچہ دے کر کہا کہ اس پہ آسمان والے کا نام نہ لینا اور اس کو ذبح کر کے ایوب علیہ السلام کو کھلا دینا، پھر تم دیکھنا اس کی قدرت کہ اس کا گوشت کھاتے ہی وہ تندرست ہو جائیں گے۔ بی بی رحمت شیطان کے دھوکے میں آ گئی اور یہ سمجھ کر کہ یہ شخص جو غیب کی باتیں بتلاتا ہے ممکن ہے کہ زمین پر اسی کا اختیار ہو، پھر یہ سارا قصہ حضرت ایوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ آپ کو یہ قصہ سن کر بہت غصہ آیا اور فرمایا کہ کیا تو نہیں جانتی کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے؟ وہی رلاتا ہے، وہی جلاتا ہے، اسی کا سب پہ اختیار ہے، وہی بیمار کو شفا دیتا ہے۔ تو شیطان کے دھوکے میں کیسے آ گئی؟ بی بی رحمت شرمندہ ہوئی اور کہا کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی، میں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا اے رحمت یہ بتلاؤ کہ ہم عیش و آرام میں کتنی مدت رہے؟ آپ نے کہا کہ 80 برس، اور فرمایا کہ تکلیف میں کتنا زمانہ گزرا؟ کہنے لگی کہ 18 برس۔ تو آپ نے فرمایا تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں بے انصافی کیوں کی؟ اس کی بھیجی ہوئی تکلیف پر کم سے کم ہمیں 80 برس تو صبر کرنا چاہیے۔ آج سے میں تمہارے ہاتھ کی کوئی چیز نہ کھاؤں گا، اور اپنے ایک سچے خدا کی قسم اگر میں اچھا ہو گیا تو تمہاری غلطی پر 100 کوڑے ماروں گا۔ پھر آپ اسی سخت پریشانی کی حالت میں بہت گھبرائے کہ اب شیطان بی بی رحمت کے ذریعے سے میرا ایمان خراب کرنا چاہتا ہے، اور بے چین ہو کر یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے شیطان کے شر سے بچائے، مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ آپ یہ دعا مانگ ہی رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا سلام اور پیغام لے کر آئے۔ اے ایوب، تم بڑے صابر اور شاکر بندے ہو، ہم تم سے بہت خوش ہیں، تم نے دعا کی اور ہم نے قبول کی، اب تم اپنی ایڑی زمین پر مارو اور ہماری قدرت کا تماشا دیکھو۔ آپ نے ایڑی ماری اور پانی ابلنا شروع ہو گیا اور ذرا سی دیر میں پانی کا چشمہ بھر گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اس پانی میں غسل کریں اور پئیں۔ آپ نے غسل کیا اور خوب پیاس بھر کر پانی پیا۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحت یاب ہو گئے اور نہایت ہی حسین و جمیل نوجوان بن گئے اور تمام بدن چاندی کی طرح چمکنے لگا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو جنتی کپڑے پہنائے اور کھانے کو جنت کا ایک سیب دیا۔ آپ نے آدھا کھایا اور آدھا بی بی رحمت کے لیے رکھا۔ وہ اس وقت روٹی کی تلاش میں گئی ہوئی تھی۔ آخر بھوکی پیاسی لوٹ آئی، آپ کو جو جھوپڑی میں نہ پایا تو نہایت ہی پریشان ہو کر ادھر ادھر تلاش کرنے لگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ بی بی تم کس کو دیکھ رہی ہو؟ فرمایا میں اپنے بیمار کو دیکھتی ہوں، خدا جانے اس پر کیا گزری۔ انہوں نے کہا یہاں تو کوئی بیمار نہیں ہے۔ آپ بے چین ہو کر رونے لگی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے بیمار کو پہچانتی ہو؟ کہا ہاں، جس وقت وہ جوان تھے آپ جیسے تھے۔ تابع دار بیوی اپنا دل خوش کرو، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ذرا سی دیر میں مجھ کو صحت بخشی اور دوبارہ جوانی عطا کی، امتحان میں پاس کر دیا اور میرے دشمن شیطان کو شکست دی۔ لو یہ جنت کا سیب کھاؤ۔ بی بی رحمت سیب کھانے سے نوجوان شہزادی بن گئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے فرمایا کہ بی بی رحمت کی غلطی پر جو قسم کھائی تھی وہ اس طرح پوری کیجیے کہ 100 چٹائی کے تنکے کو مٹھی میں لو اور بی بی رحمت کے بدن سے لگا دو، بس قسم پوری ہو جائے گی۔ یہ ہلکی سی تدبیر اس لیے مقرر ہوئی کہ بی بی رحمت سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہیں۔ آپ نے اللہ کے اس حکم کے موافق قسم کو پورا کر دیا۔ بس تابع داری اور صبر کا تاج بی بی رحمت کے سر پر ہے، ان کو بھول چوک معاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب اولاد اور باندی غلام دوبارہ زندہ کر دیے اور 2 چند اولاد اور مال دولت اور کل سامان عطا فرمایا۔ 3 رات اور 3 دن سونے کے ٹڈیاں برسی اور ہمیشہ کے واسطے آپ صابر و شاکر مشہور ہوئے ہو۔